موسٹ فیورڈ کنٹری ان دا ورلڈ انڈیا. انڈیا سارا وقت انڈیا 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 انڈیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے خلاف ڈبل کراسر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو وہ تو پینیٹریشن بڑی زبردست ہوئی ہے ان کی. اور ہمیں نہیں پتا کتنی دفعہ ہمارے پہ سینکشنز لگے ہیں, کتنی دفعہ ہمیں آئسولیٹ کیا گیا. دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آخر پاکستان میں ایسا ماحول کیوں ہے, اور دوسری طرف بھارت اتنا سکسیسفل کیسے ہے. اور اب وہ امریکن جو ہے اور اسرائیلی جو ہے انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا ہے, اسپیشلی اسرائیل نے, کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں ٹرکی نہیں چاہیے, ہم ان کو وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول نے کہا ہے کہ ہر نوجوان کے اندر بدلے کی آگ ہونی چاہیے. ٹرمپ کی دوستی جو ہے اس نے ایک نیا رنگ لے کر آئی ہے, اور وہ یہ کہ جی پاکستان کے لیے جو ہے امریکہ نے جو 75 کنٹریز کے ویزاز جو ہے جو سسپینڈ کر دیے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس میں بھارت کا نام نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو کمال ہی ہو گیا. وہی بھارت جس کو ٹرمپ صبح شام ٹیرف کی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اس بھارت کو جو ہے انہوں نے اس لسٹ میں نہیں رکھا ہے جو کہ ویزاز جو کینسل کیے گئے ہیں اور ویزاز جو اب سسپینڈ کیے گئے ہیں جن 75 کنٹریز کے, اس میں بہرحال بھارت کا نام نہیں ہے. ویسے بھارت کے ساتھ تو ہمیں یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے یا حیرت کی بات ہے جو یقیناً پاکستانیوں کو دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے, اور کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بھارت کے اوپر جو ہے وہ 50% ٹیرف لگانے کا امریکہ نے کہا, پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف کا کہا گیا. اس کے باوجود جو ہے بھارت میں جو انٹرنیشنل کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ جاتی چلی جا رہی ہیں, اور بار بار جو ہے وہ کمپنیز جو ہے وہ جا کر بھارت میں بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جبکہ پاکستان میں جو ہے صرف 19% ٹیرف ہے. اس کے باوجود جو ہے پاکستان میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں تو خیر کیا ہی خاک آئیں گی, جو آ چکی ہیں وہ بھی اپنا بزنس لپیٹ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آخر پاکستان میں ایسا ماحول کیوں ہے, اور دوسری طرف بھارت اتنا سکسیسفل کیسے ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم کسی سے کچھ سیکھنے والے نہیں ہیں, اور جن کو ہم نے اپنے آپ ہی دشمن بنا رکھا ہے یا دشمن سمجھ رکھا ہے, جن کے لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی نقصان کر دیں گے, اس قسم کی باتیں جو ہم اپنے اسکول کالجز میں بھی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ظاہر ایسے میں ہم اب یہ غلطی تو ہمارے کے لوگ نہیں کریں گے کہ وہ بھارت سے سیکھیں, جو کہ ان کو یقیناً سیکھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ ٹیرف ہونے کے باوجود بھارت میں ملٹی نیشنل کمپنیز کیسے جا رہی ہیں اور ہمارے ہاں کیوں نہیں آ رہی ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کے بزنس جو ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس بات سے ہمارے لوگوں کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو پالیسیز بناتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی فیملیز یہاں نہیں رہتی, وہ خود یہاں نہیں رہتے. کون سا آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے آرمی چیف ہیں جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. ہاں یہ لوگ آتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن وہ بھی صرف دفن ہونے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے جنرل پرویز مشرف آئے یا جیسے باقی کے ہمارے پولیٹیشین اور لیڈرز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے ہیں کہ اگر وہ کہیں باہر شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی زمین میں جا کے دفن ہونا ہے, یعنی اسی زمین میں جس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہوتا ہے اس کے لیے جی بڑے ان کے اندر جذبہ آ رہا ہوتا ہے, اور تبھی وہ واپس آتے ہیں, اس سے پہلے واپس نہیں آتے اور یہاں پر رہ جاتے ہیں. عام پبلک جو کہ یہاں پر صرف اور صرف اس لیے ہے کہ بیچاری جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارے, اور اس کے بعد اس کو ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, اس کو کہا جائے کہ جی یہ بات آپ نے کیسے کر دی, آپ تو غدار ہیں. تو جی یہ سارے غدار جو ہیں یہ ملک میں ہی رہتے ہیں, عجیب سی بات ہے. اور جتنے بھی محب الوطن ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہی پیٹریوٹک ہیں اور بہت زیادہ کنٹری سے پیار کرتے ہیں, سب کے سب باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے غدار تو اس وقت بھی ملک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کو کہ کہا جاتا ہے جو جرنلسٹ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو کوئی بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی باقی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ٹھیک کیجئے, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو خراب مت کیجئے. وہ تمام لوگ جو ہیں جو ملک کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اور غدار کہلاتے ہیں, وہ تو ملک کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ جتنے لوگ جن کو ملک سے بڑا پیار ہے اور بڑے بھاشن دیا کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فوراً ہی یہاں سے 9 تو 11 ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کون سے ہمارے جو ہے چیف جسٹس ہو گئے, چاہے ہمارے چیف آرمی چیف ہو گئے یا ہمارے کوئی بڑے بڑے پولیٹیشنز ہو گئے, ان کی اولادیں وہ خود کہاں ہیں, کب ہیں اور کب یہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو شاید کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی ہوگی, ہمیں تو خود تب پتہ لگتا ہے جب وہ کبھی کینیڈا میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں, فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے
یا کسی اور کنٹری میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی فوٹوز آ جاتی ہیں, وہاں پہ موجود پاکستانی ان کی فوٹوز بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں. تو اگر اتنا ہی پیار اپنی کنٹری سے ہے تو پھر کنٹری میں رہیے نا, اور کنٹری میں جو چیزیں خراب ہیں یا نہیں ہیں ان کو ٹھیک کیجئے تاکہ آپ یہاں رہ سکیں, آپ یہاں رہنا پسند کریں, نہ کہ یہاں پہ تو بس وہ پارٹی آتی ہے کہ لوٹو تے پھوٹو, یعنی لوٹو تے پھوٹو پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں, اور جیسے ہی لوٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھوٹ بھی لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہہ دے, کوئی بات کرے کہ سر یہ آپ نے کنٹری کے ساتھ کیا کیا ہے, یہ آپ کی پالیسیز, یہ آپ کے کام ہیں, یہ سب کچھ ہے, تو پھر بڑا برا لگ جاتا ہے. حالانکہ ان کو وہ مزے اور وہ عیش دنیا میں کہیں نہیں ملتے جو پاکستان میں ملتے ہیں, کہ ان کی گاڑی جا رہی ہے اور 2 موٹر بائکس آگے ہیں اور 3 گاڑیاں پیچھے ہیں اور فلیگ لگا ہوا ہے, اور ہر جگہ پر ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ عظیم الشان شہنشاہ والی حالت ان کی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ اس بات کو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے ملک ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے, کہ ہمیشہ کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. پاکستان کے لیے کئی بار بھارت نے کہا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے, کراس بارڈر. لیکن کبھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان میں آج تک کیوں کوئی نان مسلم پرائم منسٹر نہیں آیا, نان مسلم ہوم منسٹر نہیں آیا, نان مسلم پریزیڈنٹ نہیں آیا, نان مسلم آرمی چیف نہیں آیا. کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے لیے تو ریسٹرکٹ کرتا ہے, لیکن آرمی چیف کے لیے تھوڑی ریسٹرکٹ کرتا ہے. بنگلہ دیش میں کیوں نہیں آیا, یہ سوال نہیں کرتے. پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر اس بات کو لے کر خوشیاں منائی جا رہی تھیں ان کے پولیٹیکل اور گورنمنٹ سرکلز میں کہ بھارت کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں اور بھارت کے اوپر امریکہ نے ٹیرف لگا دیے ہیں, جبکہ پاکستان کے اوپر بہت ہی کم ٹیرف ہیں اور پاکستان کے ساتھ اب ریلیشنز امریکہ کے اچھے ہو گئے ہیں اور پاکستان کو ایک اپر ایج ہے. لیکن پاکستان کو یہ نہیں معلوم کہ بھارت امریکہ سے اس طرح بھیک نہیں مانگتا جس طرح پاکستان مانگتا ہے. بھارت ایک سیلف سفیشینٹ کنٹری ہے اور بھارت وہی کرتا ہے جو اسے کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان اپ فار سیل کا بورڈ لگا کر ہمیشہ گھومتا ہے, اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کچھ حال ہی کے دنوں میں. اور ساتھ ہی ساتھ حال ہی میں جب پاکستان کو یہ بات پتہ چلی کہ امریکہ نے ایک لسٹ نکالی ہے کنٹریز کی جس میں اس نے ویزا کو بین کر دیا ہے, اس میں پاکستان کا بھی نام ہے, تو ان کو حقیقت کا سامنا ہوا اور اس لسٹ میں بھارت کا نام نہیں ہے. تب پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ بھارت کتنا بھی ٹیرف کے نیچے کیوں نہ ہو, لیکن بھارت ایک انڈسپوزیبل کنٹری ہے امریکہ کے لیے, اور امریکہ کے نظروں میں جو بھارت کا مہتو ہے اس مہتو کا سامنا پاکستان کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا. پاکستان ایک مشنری اسٹیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف بھارت ایک ابھرتا ہوا گلوبل پاور ہے, اور دونوں ہی چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.